بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس کانفرنس کے پہلے مہمان فاضل نوجوان مقرر حق العزیز واضح شیریں بیاں محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف قربانی صاحب کو اپنے مخصوص انداز میں سامعین کو خطاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم ببرکت ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا امام الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امام اعظم مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے کروڑ ہاں درود و سلام دیاں بارشاہون۔ عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور بڑے ہی قابل احترام معزز اس ادارے دے طلباء اعظام اور پردے اندر سماعت فرمان والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں و بہنوں، آج دا اے عظیم الشان سالانہ ضیاء السنہ کانفرنس راجہ جنگ دے اندر تسا احباب تشریف فرماؤ۔ میں انشاءاللہ العزیز بڑے ہی تھوڑے ٹائم اندر بڑیاں قیمتی باتاں تسا احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ دنیا کائنات اندر اہل توحید نو بڑے بڑے مصائب دا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو توحید والا ہے، ایک الہ نو مشکل کشا منن والا، ایک الہ دی عبادت اور بندگی کرنے والا، چونکہ معاشرے دے اندر زیادہ تر لوگ جہالت دے اندر مبتلا نے،
توحید والیاں نو طرح طرح دے مصائب اور مشکلات دا سامنا کرنا پڑدا ہے کہ جی دیکھو اے آئے توحید والے ایک رب رب دی آواز لگانے والے طرح طرح دے سانو عجیب القابات نال اے لوگ پکار دینے، لیکن یاد رکھو انہاں دیاں باتاں سن کے پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، اس بات تے راضی ہو جاؤ قیامت دا دن ہوئے گا جدو کوئی کسے دا ساتھ اور کسے دی مدد کرنے واسطے تیار نہیں ہوئے گا، تو مالک کائنات نے قیامت والے دن جو توحید والیاں نو تمغے عطا کرنے نے پوری کائنات دیکھے گی کہ جو ایک اللہ دی عبادت کرنے والے، ایک اللہ نو الہ مشکل کشا تسلیم کرنے والے حضرات، توحید دے اندر بڑی برکات ہے۔ اللہ پاک نے اہل توحید نو بڑے بڑے انعامات دے نال نوازنا ہے، اور توحید دے اندر کتنی برکات ہے۔ میں اپنی گفتگو اندر بس یہ بات ثابت کراں گا کہ جو لوگ عقیدہ توحید نو منن والے اور اس دنیا اندر اپنے لیل و نہار اس انداز نال گزارے نے کہ انہاں نے اللہ نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا، اپنے اعمال دے وچ شرک دی نجاست نو ملوث نہیں کیتا، بلکہ ایک اللہ دی بندگی کردے رہے اور اپنے مقتدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کردے رہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات عطا کرنے نے۔ آؤ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے کہ میں رب بڑے بڑے پاپیاں نو قیامت والے دن معاف کر دیاں گا، لیکن اللہ تعالیٰ دا ایک قانون اور فیصلہ اٹل ہے، اللہ بڑے بڑے گنہگاراں نو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ قیامت والے دن مشرک نو معاف نہیں کرن گے۔ مشرک سے اللہ تعالیٰ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے، جہنم نو واجب کر دیتا ہے۔ اسے واسطے میرے دوستو کہ دنیا امتحان گائے، سینٹر گائے، اس دنیا اندر اپنے عقیدے نو درست بنا لو۔ دیکھو نا انسان دے جسم دی باڈی، اے انسان اپنے جسم وال ذرا غور و فکر کرے، انسان دا جسم دو چیزاں دا مرکب ہے، ایک انسان دے اندر روح ہے اور دوسرا انسان دا اے جسم ہے۔ اگر جسم دے اندر روح نو نکال دیتا جائے تو انسان دا جسم بیکار ہو جاندہ ہے۔ ہاتھ انسان دے حرکت کردے نے، اکھاں انسان دیکھو نظر آندا ہے، دل حرکت کردا ہے، پاؤں دے نال انسان چلدا ہے۔ اگر انسان دے جسم دے اندروں روح نو نکال دیتا جائے، ہاتھ حرکت نہیں کرن گے، اکھاں دی سماعت ختم ہو جائے گی، پیراں اندر طاقت ختم ہو جائے گی، یعنی انسان بے جان بیکار ہو جائے گا۔ جس طرح اے جسم دے اندروں روح نو نکال دیتا جائے جسم بیکار ہو جاندہ ہے، اسی طرح ضیاء السنہ اندر آنے والے انسان دے نیک اعمال دے وچ اگر توحید نہیں تو سارے دے سارے اعمال اللہ دے دربار اندر تباہ و برباد ہو جان گے، انہاں دا عمل نہیں، انہاں دا مل نہیں پائے گا۔ اگر قیامت والے دن کامیابیاں چاہندے ہو تے اپنے دل اندر عقیدہ توحید سما کے لے جاؤ۔ توحید دے اندر اللہ پاک نے بڑی برکات رکھی ہے، اور اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں مشرک نو اللہ معاف نہیں کردا۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے دنیا کائنات اندر لے لو نہار گزارنے والو، مشرک بندے نو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ آؤ اہل توحید والے واسطے اللہ پاک نے کیسے کیسے انعامات رکھے نے، توحید والے نو کیسے اللہ پاک تمغے عطا کر دینے۔ صحیح البخاری دے اندر روایت ہے، حضرت اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا
دتیاں نے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر ترتیب دیتا ہے اس لشکر دا ایک امیر مقرر کر دیتا ہے لشکر روانہ ہو جاندا ہے لشکر دا امیر رستے اندر جدوں نماز دا ٹائم ہوندا ہے نماز پڑھاندا ہے ایندا نماز پڑھان دا طریقہ کی ہے سورہ فاتحہ پڑھدا ہے سورہ فاتحہ تو بعد اور کوئی سورہ پڑھدا ہے پھر اور کوئی سورہ پڑھن تو بعد رکوع تو پہلے سورہ اخلاص پڑھدا ہے قل هو اللہ احد پڑھدا ہے تے مقتدی آندے نے حضرت امام صاحب ایک ہی سورہ پڑھ لیا کرو کافی ہے جدوں واپس آیا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں لوگاں شکایتاں کر دتیاں نے محبوب سونیا اے جڑا ساڈا امیر ہے ان دی نماز پڑھان دا اے انداز ہے ہر رکعت دے اندر جڑیاں پہلیاں دو رکعتاں نے سورہ اخلاص پڑھدا ہے آقا فرماندے نے اے میرے پروانے تو کیوں سورہ اخلاص پڑھنا ہے اے صحابی رسول نے جڑا جواب دیتا ہے اندر محبوب سونیا اس سورہ دے اندر رب رحمان دیاں صفتاں موجود نے لی انہا صفات الرحمن وانا احب ان اکرم بها محبوب سونیا اس سورہ دے اندر اللہ پاک دی توحید دا تذکرہ ہے سونیا اس سورت دے اندر رب ذوالجلال دی وحدانیت دا تذکرہ ہے اللہ پاک دی توحید دا تذکرہ ہے سونیا مینوں اس سورہ نال بڑا پیار ہے فقال النبی جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اخبرو ان اللہ یحب اے میرے صحابہ اس صحابی نو خوشخبریاں دے دیو اور میرے پروانے نو خبراں دے دیو اگر میرے صحابی نو اللہ پاک دی توحید نال پیار ہے تے عرشاں والے رب نو ایندے نال پیار ہے اگر اینو توحید نال پیار ہے رب نو اہل توحید نال پیار ہے او توحید والیا اگر تیرے کول عقیدہ توحید ہے رب دا شکر ادا کر اگر تیرے کول عقیدہ توحید نہیں تے فکر کر لے آقا فرماندے نے ان اللہ یحب جڑا بندہ رب دی توحید نال پیار کردا ہے اللہ اس نال پیار کردے نے جامعہ ترمذی دی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے توجہ توجہ میرے دوستا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ ہے مسجد قباء ہے مسجد قباء دا امام انصار قبیلے دا ایک قاری صحابی مقرر ہو گیا ہے جن دی آواز بڑی پیاری ہے جن دی قرت بڑی پیاری ہے اللہ اکبر کبیرہ اور راجہ جنگ والے اور کیڑی مسجد قباء مدینہ الرسول تے مسجد نبی تو 3-4 کلومیٹر دی مسافت ہے اے مسجد قباء ہے آقا فرماندے نے جیڑا میرا امتی اس مسجد اندر 2 رکعتاں پڑھ لیندا ہے اللہ عمرے دا اجر عطا کر دیندا ہے اللہ حاضری نصیب فرما دے انصار قبیلے دا صحابی امام مقرر ہو گیا مسجد قباء دا اندہ نماز پڑھان دا انداز کی توحید دے اندر کتنی برکات ہے اس سورہ فاتحہ تو بعد جدو سورہ فاتحہ پڑھ دینے نا تے قل هو اللہ احد پڑھ دے پھر کوئی اور سورہ پڑھ دے تے مقتدیاں نے کیا حضرت قاری صاحب ایک کوئی سورت کافی ہے تسی اس طرح کیوں پڑھان دے ہو تے قاری صاحب آندے نے بھی گل سیدھی سیدھی میں تے انجی نماز کروانی ہے اگر تانوں میں چنگا نہیں لگدا اپنا امام تسی اور تلاش کر لو میں تے انجی پڑھانی نماز ہن امام بھی اور تبدیل نہیں کرنا چاہندے سی کیونکہ انصاری قبیلے دا جڑا قاری صحابی دی آواز بڑی سونی آواز بڑی پیاری دن گزرے ایام گزرے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء اندر آ جاندے نے مسجد قباء آئے نے تے انہاں دے لوگاں نے شکایتاں کر دتیاں نے محبوب سونیا اے جڑا قاری صحابی ہے
ایندا نماز پڑھان دا انداز اے، نماز پڑھان دا انداز اے وے سونیا سورہ فاتحہ پڑھن تو بعد سورہ اخلاص پڑھدا ہے، اور سورہ اخلاص ہووے کہ اللہ ذوالجلال نے توحید نو سورہ اخلاص دے کوزے اندر بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابی تو کیوں ہر سورہ فاتحہ تو بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے؟ آندا محبوب سونیا مینوں اے سورہ نال پیار بڑا ہے، مینوں سورہ اخلاص نال بڑیاں محبتاں نے۔ آقا فرماندے نے ان حبھا ادخلک الجنہ، اے میرے پروانو اگر میرے پروانے نو اللہ دی توحید نال پیار ہے، اگر میرے اس ساتھی نو رب دی توحید نال محبتاں نے، قیامت والے دن اے کوئی توحید میرے صحابی نو جنت اندر لے جائے گی۔ اے کوئی توحید میرے صحابی نو اللہ دے جنت اندر لے جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ لوگو اللہ پاک دی توحید تے ایمان لے آؤ، اور جنہ لوگا توحید نو منے توحید تے اپنے لیلو نہار گزارے نے، اللہ دی قسم رب نے عزت نو چار چن لگا دیتے نے۔ آ ویکھ میرے پیغمبر دا یار میرے نبی دا پروانہ ہے، امیہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، تپدی ہوئی ریت تے لٹا دیتا گیا ہے، ریت دے اوپر بلدے ہوئے انگارے نے، اوپر میرے بلال حبشی نو لٹا دیتا گیا ہے، اور سینے تے پاری پتھر رکھ دیتا گیا ہے۔ امیہ ظالم آندا ہے بلال اجے بھی کلمہ چھوڑ دے، اجے بھی پیغمبر دا دامن چھوڑ دے۔ میرے بلال آندے نے امیہ میرے جسم دے اندروں خون دا آخری قطرہ تک نکل سکدا ہے، رب دی توحید نو نہیں چھڑ سکدا، اور میری جان تے جا سکدی ہے، توحید تے آنچانا گوارا نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او کہندا امیہ تینو مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں، اج ہو گئے مومن اے پتا او پایا میں، حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا، کالجے نٹھار دا نام محمد والا، او پوج پوج بت ساری عمر لگا لئی، رب تو بیگانے ہو کے عمر گوا لئی، شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی، پڑھ لیا کلمہ میں ہن سچی سرکار دا نام محمد والا۔ امیہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، تے میرے بلال کہندے ہونگے اللہ اکبر کبیرہ، او جنے مرضی تو ظلم کمال ہے، او پامے بل دی اگ تے لٹال، میں کلمہ نہیں چھڑنا، میں کلمہ نہیں چھڑنا، جنے مرضی تو ظلم کمال ہے، او پامے بل دی اگ تے لٹال، میں کلمہ نہیں چھڑنا، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ او میرے آقا نو تو جاندا نہیں، کوئی شانی اس دے نال دا نہیں، میرا سوہنا اولا جوابے، میرا سوہنا اولا جوابے، او جن میرے جائے سینے نال لال، میں کلمہ نہیں چھڑنا، میں کلمہ نہیں چھڑنا، جن مرضی
مرضی تو ظلم کمال ہے، جن مرضی تو ظلم کمال ہے، او پاویں بل دی اگ تل ڈال ہے، میں کلمہ نہیں چھڈنا، میں کلمہ نہیں چھڈنا۔ جنہاں نو توحید دی قدر دا پتہ ہے اور اللہ نے پھر مقام کی دیتا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے معراج تے گیا، آگے آگے پیران دے چلن دی آواز سنی، آہٹ سنی، جبریل کیڑا خوش نصیب ہے۔ آقا فرماندے نے سونیا تہاڈا بانگا تہاڈا مؤذن بلال ہے، چلدا فرشاں تے آ، انہاں دے پیران دی آہٹ رب دی جنت اندر سنائی۔ اے عزتاں ملیاں نے توحید نو قبول کرن دی وجہ تو، سانو تے مفت اندر دین ملے قدر ہی کوئی نہیں، لیکن میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو توحید دے اندر کتنی برکات ہے۔ جامعہ ترمذی دی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، آقا فرماندے نے رب ذوالجلال دا اعلان ہے، یا ابن آدم، اے آدم دی اولاد، اے میرے بندے، قیامت والے دن اگر تو زمین و آسمان دے خلا دے برابر گناہ لے کے میں اللہ دے دربار اندر آ جا، میں رب تیرے سارے دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا، شرط وے تیرے گناہ اندر شرک دی نجاست نہیں ہونی چاہیے، اگر تو شرک نہیں کیتا میں رب انہیں بھی گناہ معاف کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توحید دے اندر اللہ نے عزتاں بڑیاں رکھیاں نے، اور راجہ جنگ سے آؤ سننا اندر آنے والے، اور میرے برادر اکبر حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل میر محمد دی دعوت لبائی کہنے والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تینوں ذرا پریشانی آ جائے تو خیران دے در تے اپنی جبین جھکا لینا ہے، اولاد دی ضرورت پہ جائے جی فلاں بابا بھی دینے والا ہے، اور ذرا کوئی پریشانی آ جائے اپنے عقیدے دا بیڑا غرق کر لینا ہے۔ نانا میرے دوستا توحید تو بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا، او جے دیوے تے دیندا اللہ نی، چھٹ خیران دا تو پلا نی، بس اسے تے رکھ تسلانی، تیرا ہو جائے بیڑا پار نی، ایک دن مر جائیں گی، اللہ باجن غیر پکار نی، ایک دن مر جائیں گی، اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تار دا نہیں، کوئی بگڑے کم سوار دا نہیں، سب نبی ولی لاچار نہیں، ایک دن مر جائیں گی، اللہ باجن غیر پکار نہیں، ایک دن مر جائیں گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ لوگو اللہ نے مشرک نو معاف نہیں کرنا، آج تو بات توبہ کر لے، ضیاء السنہ کانفرنس اندر آنے والے، اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے ضیاء السنہ دا اے اعلان ہے، اگر کامیابیاں چاہنا ہے ایک اللہ دی وحدانیت نو قبول کر لے، کامیابیاں مل جان گیاں۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا لوگو قیامت والے دن ایک آدمی اللہ دے دربار اندر پیش کیتا جائے گا۔ توجہ توجہ میرے ویرا، اللہ دے دربار اندر ایک آدمی پیش کیتا جائے گا، جنہ دے اس آدمی دے 99 دفتر صرف گناہاں دے نے، جدو اللہ پاک دے سامنے پیش کیتا جائے گا بندہ اپنے گناہ دے کے پریشان ہو جائے گا، ڈر جائے گا، ہائے اج میں ناکام ہو گیا، شرمندگی میرا مقدر بن گیا،
ہے اللہ ذوالجلال دی طرف اعلان ہو جائے گا رب دی طرف اعلان ہو جائے گا او میرے بندیوں میں رب کسے تے ظلم نہیں کراں گا اللہ اس آدمی نو قریب بلا لین گے اپنے قریب کر لین گے فرمان گے میرے بندے دس آ گناہ تو کیتا ہے کہ نہیں جی جی اللہ میں کیتا ہے رب اگے کون مکر سکتا ہے اللہ میں کیتا ہے آ گناہ کیتا ہے جی جی اللہ جی میں ہی گناہ کیتا ہے اللہ فرشتیاں نو حکم دین گے میرے فرشتیو دیکھو اندے کول کوئی نیکی ہوئے تے تلاش کرو اور فرشتے تلاش کرن گے میرے بزرگاں نوجواناں اور میرے ویرو جدوں فرشتے تلاش کرن گے اس آدمی دے نیک اعمال دے وچوں ایک چھوٹا جہا ٹکڑا مل جائے گا ٹکڑا ملے گا کاغذ دا ٹکڑا ہے جس ٹکڑے تے لکھے ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اے ٹکڑا کلمے دا ٹکڑا مل جائے گا توحید والا اللہ اعلان کرن گے میرے فرشتیو اندے ایک پلڑے اندر گناہ رکھ دیتے جان تجھے پلڑے اندر اے توحید والا ٹکڑا رکھ دیتا جائے اور توحید والے او پریشان نہ ہویا کرو لوکاں دیاں باتاں سن کے غم زدہ نہ ہویا کرو اللہ دی قسم توحید والے انو تمغے ملنے نے توحید والے انو عزتاں ملنیاں نے وقار ملنا ہے اب میزان قائم کیتا جائے گا ترازو قائم کر دیتا جائے گا ایک پلڑے اندر 99 دفتر گناہاں دے دوجے پلڑے اندر توحید والا اے ٹکڑا کلمہ ہے جدوں فرشتے وزن کرن گے میزان قائم ہو جائے گا او میرے دوستا جدوں وزن کیتا جائے گا 99 دفتر گناہاں والے ہلکے ہو جان گے توحید والا ٹکڑا وزنی ہو جائے گا توحید والا ٹکڑا وزنی ہو جائے گا رب دی طرف اعلان ہو جائے گا میرے فرشتیو اے میرے بندے دے نیک اعمال والا ترازو وزنی ہو گیا ہے اے میرا بندہ کامیاب ہو گیا ہے کامران ہو گیا ہے جنت دے داخلے مل جان گے پیرا توحید نو عام نہ سمجھ توحید تو بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ان اللہ لا یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء رب مشرک نو معاف نہیں کرن گے اگر کامیابیاں چاہنا ہے اس ایت ایمان لے و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم او کارخانے دا مالک ہے آپ سائیں ہیر پھیر کے دن رات لیان والا اندے حکم تھی چڑھن چن سورج سارے جگ نو روشنی لان والا اندہ ددبار روب جہان اندر اندے غصیوں کون چھڑان والا کئی ڈب گئے اس دے غضب کولوں کئیاں نال آرام وسان والا اور کئیاں دولتاں نال رجا دیتا کسے در در دے بیک مگان والا او ہریاں سبزیاں خشک زمین وچوں ہریاں سبزیاں خشک زمین وچوں سائی قدرتاں نال اگان والا اوندا کوئی شریک نہیں وچ دنیا قصوریا اوندا کوئی شریک نہیں وچ دنیا ہر ایک نو رزق پہنچان والا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید لوگ
جدو کامیابیاں چاہتے جے اللہ پاک دی توحید نو قبول کر لو جنہ قبول کیتا ہے اللہ عزتانو چار چن لگا دیتے نے ویکھ میرے پیغمبر دا یار ہے اندہ نام حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا صحابی بڑا قد و قامت والا بڑا خوبصورت ہے تے بڑا ہی خوب سیرت ہے میرے پیغمبر دا یار ہے حضرت عمر دا دور حکومت ہے اللہ اکبر کبیرہ روم دے لوگاں نے نبی دے یاراں نو قیدی بنا لیا ہے جدو روم دے اندر میرے پیغمبر دے پروانے پیش کیتے گئے نے روم دا بادشاہ عیسائی مذہب دے نال تعلق رکھنے والا ہے جدو انہیں حضرت عبداللہ نو دیکھے ہے میرے نبی دا پروانہ بڑا خوبصورت ہے بڑا اعلی عظمت والا ہے روم دا بادشاہ آندا ہے او سامنے کھڑے نوجوانہ تیرا نام کی ہے جی میرا نام عبداللہ بن حذافہ سامی ہے روم دا بادشاہ آندا ہے او نوجوانہ اگر چاہنا مینوں رہائیاں مل جان انج کر کلمہ چھوڑ دے توحید چھوڑ دے پیغمبر دا دامن چھوڑ دے انعام اندر میں تینوں بدلے اندر اپنی بیٹی دا نکاح دے دیاں گا دوسرے نمبر دے اگر توحید نو چھوڑے گا میں تیرے قدمہ اندر سونے تے چاندی دے ٹیر لگا دیاں گا تیسرے نمبر اندر اگر کلمہ چھوڑے گا میں تینوں اپنا مشیر خاص بنا لیاں گا حضرات ان توحید دا موازنہ ہو رہی ہے ہن میرے نبی دا یار ازمائش اندر ہے بڑی ازمائش اندر مبتلا ہے حضرت عبداللہ بڑی جرت نال آندے نے اور روم دے بادشاہ تو توحید دا موازنہ اے دنیا دیاں چیزاں نال کرنا چاہنا ہے اے روم دے بادشاہ اے میں تیریاں ساریاں پیشکشاں اپنی جتی دی نوک تے رکھنا وا میں اللہ دی توحید نو نہیں چھوڑ سکدا میرے ویراج تینوں قدر دا ہی پتہ کوئی نہیں ٹکیاں تے اپنے عقیدے دا بیڑا غرق کر لینا ہے توجہ توجہ میرے پیغمبر دا یار ہے ہن روم دا بادشاہ ڈرانا چاہتا ہے حضرت عبداللہ دے ایک ساتھی نو پکڑے ہے ایک بہت بڑا کڑا ہے کڑا دے اندر تیل نیچے اگ بلدی شولے مار رہی ہے اے تیل ابلدا ہویا نظر آ رہا ہے اور ضیاء سننا نال پیار کرنے والے اور گنہگار مسافر دیاں باتاں اپنے دل و دماغ منقش کر کے لے جا میرے پیغمبر دے یار دی ازمائش ہون لگی ہے توحید دی وجہ توحید دی وجہ تو ازمائش ہو رہی ہے اس بادشاہ نے حکم دیتا ہے عبداللہ دے ساتھی نو پکڑو اس کڑھائی اندر پھینک دیتا جائے حضرت عبداللہ دی آنکھاں دے سامنے نبی دے پروانے نو اس تیل اندر پھینک دیتا گیا ہے حضرت عبداللہ دے نے میرے وندیاں میرا ساتھی جامع شہادت نوش کر جاندہ ہے بادشاہ دا عبداللہ ہجے بھی موقعی توحید نو چھڑ دے ہجے بھی موقعی اللہ دی ایک وحدانیت نو چھوڑ دے اور ورنہ مارے آ جائے گا تڑپا کے تینوں مار دے آنگے حضرت عبداللہ دے نے بادشاہ توحید نہیں جا سکتی عبداللہ دا کربار جا سکتا ہے عبداللہ دا مالو زر تے جا سکتا ہے رب دی توحید نے آنچ آنا گوارا نہیں اللہ اکبر کبیرہ اس ظالم بادشاہ نے جلاتاں نو حکم دیتا ہے عبداللہ نو پکڑ لو اس کڑھائی اندر پھینک دیتا جائے میرے عبداللہ نو جلاتاں نے پکڑ لیا اور راجہ جنگ والے پکڑ کر کے جدو کڑھائی دے قریب لگانے حضرت عبداللہ دی آنکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے جلاد سمجھے شاید کہ عبداللہ ڈر گیا ہے ایک دوڑیا بادشاہ کل آ جاندا ہے اے بادشاہ سلامت انج لگدا ہے نبی دا پروانہ ڈول گیا ہے نبی دا یار ڈر گیا ہے اس نو بلایا جائے جلاداں پکڑے ہے پھر بادشاہ دے کول لے آندا ہے بادشاہ آندا عبداللہ اجے بھی موقعی کلمہ چھڑ دے اجے بھی موقعی پیغمبر دا دامن چھڑ دے ورنہ مارے آ جائیں گا تڑپا کے مار دے آنگے حضرت عبداللہ آندے نے او
بادشاہ تو غلط سمجھے ہے اور تیرے ذہن اندر وے شاید کہ اپنی موت دی وجہ تو میں رویا میں ڈر گیا. اللہ دی قسم اپنی موت دی وجہ تو نہیں ڈریا بلکہ میں تے میرے دل اندر خیال آیا ہے اے عرشاں والیا تو اپنے گنہگار عبداللہ نو ایک جان دیتی ہے. اے میرے اللہ اگر تو اپنے عبداللہ نو جن نے میرے جسم دے بال نے اللہ انیاں جانا دتیاں ہوندیاں تے میں تیری توحید تے وارو وار قربان کردا جاندا. اللہ اللہ لوگو این نبی دے یار جنہاں نو توحید دی قدر دا پتہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. آقا دے دیوانے آنے جانا کی میں واریاں چمبڑی لوہائی پر ہمتانی ہاریاں. کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے. جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے. ابو بکر پیارے گھر بار لوٹایا ہے عمر نے آقا جی دا مان بدایا ہے. عثمان و علی بھی قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے. جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے. سمیہ تے زنیرہ دی ہے شان وکھری آقا دیتی جنتاں دی خوش خبری. تاریخ وچ اونا دے وی نام ہو گئے تاریخ وچ اونا دے وی نام ہو گئے. جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے. جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے. تے کیوں اعلان ہوئے نے اونا دا عقیدہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. انہوں نے اللہ نو ایک الہ مشکل کشا منیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بالکل آخری باتاں سماعت کر لو. حدیث صحیح البخاری دے اندر حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات توحید والے عنہ اللہ نے کنے تمغے عطا کرنے نے. آقا فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ. آقا فرماندے نے دنیا دے لوگوں قیامت والے دن میں محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے مستحق فیضیاب او میرے امتی ہون گے اور میں سفارش کرانگا رب میری سفارش قبول کر کے میرے امتیاں نو معاف کر دیں گے. لیکن آقا فرماندے نے اونا میرے امتیاں نو میری سفارش فائدہ مند دے گی فائدہ دے گی. اور کیڑے میرے امتی نے اللہ اکبر کبیرہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ. جنہ لوگاں نے زبان تو توحید دا اقرار کیتا ہے تے دلوں ان دی تصدیق بھی کیتی ہے اور جب تک زندہ رہنے توحید تے زندہ رہنے جدو انہاں نو موت آئی ہے تے توحید تے موت آئی ہے. آقا فرماندے نے میں سفارش کرانگا رب بیڑا پار فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ جامعہ مسلم دے اندر روایت ہے اس حدیث دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آقا فرماندے نے لکل نبی دعوت مستجابت. آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال
جلال نے ہر نبی نو ایک دعا دا اختیار دیتا ہے، دنیا اندر منگ لے اللہ فوراً قبول کر لوے گا۔ آقا فرماندے نے میری امت دے لوگوں ہر نبی نے او دعا دنیا اندر ہی منگ لئی ہے، لیکن میں آمینہ دے لال نے او دعا دنیا اندر نہیں منگی ہے، او دعا میں اپنے رشتے داراں واسطے نہیں منگی ہے، او دعا میں اپنی اولاد واسطے نہیں منگی ہے، او دعا میں اپنے دادکے نانکے واسطے نہیں منگی ہے۔ آقا دعا کدوں منگو گے؟ آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، لوگوں میدان محشر بپا ہوئے گا میرے ویرا۔ بالکل آخری باتاں توجہ کردا جا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر بپا ہوئے گا، اور راجا جنگ والے اج میں تے تو قدم قدم تے گناہ کیوں کرنے آ؟ سانو موت نہیں یاد، سانو قبر نہیں یاد، سانو محشر دے میدان دا او منظر نہیں یاد۔ اینا سخت دن ہوئے گا، ایک دن 50,000 سال دے برابر ہوئے گا۔ آ جڑی زمین رب تانبے دی بنا دے گا، آسمان دا سورج ایک میل دی مسافت تے ہوئے گا۔ بعد ایسے بد نصیب ہون گے جڑے اپنے پسینے اندر گوتے کھاندے نظر آن گے۔ او عام بندہ تے عام رب دے جلیل القدر انبیاء بھی نفس و نفسی دے عالم اندر ہون گے۔ اینا سخت دن ہوئے گا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ فرماندے نے لوگوں اینا سخت دن ہوئے گا، اینا پر فتن دن ہوئے گا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے کہ ایسیاں عورتاں جنہ دے پیٹا اندر حمل ہوئے گا، اور اینے سخت دن دی شدت دی وجہ تو او عورتاں اپنے حمل نو ہی گرا دین گیا۔ اللہ میری توبہ، اور راجا جنگ والے کوئی کسے کہانیاں نہیں، رب دا قرآن ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اینا سخت دن ہوئے گا، اینا سخت دن ہوئے گا، ہر بندہ مدہوش ہوئے گا، انج لگدا ہوئے گا کہ میں کوئی نشاور چیز کھادی ہے، حالانکہ کھادی کوئی نہیں ہے، تے رب دا عذاب ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اینا سخت دن ہوئے گا، ماں بیٹے نو بلا دے گی، سکے برا پینا نو بلا دین گے۔ اللہ میری توبہ، او پینا نو چھٹ دیتا، سکے پراواں نے چھٹ دیتا یار دوست، بیلی اشناواں نے سٹ دیتا بچہ ماواں، جنم دیا ماواں نے پتر نو پتا کوئی نہیں کتے گئی مائی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی اینا سخت ہوئے گا میرے ویرا، میدان محشر بپا ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینا پر اینا سخت ہوئے گا، ہر بندہ نفس و نفسی دے عالم اندر ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑی دعا میں دنیا اندر نہیں کی تھی، او دعا میں قیامت والے دن اپنی امت دی کامیابی واسطے کراں گا۔ اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں سفارش کراں گا، رب میری سفارش قبول کر کے میری امت نو معاف کر دے گا۔ لیکن میرے دوستا حدیث پوری نوٹ کر کے لے جا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا۔ آقا فرماندے نے میری امت دے لوگوں او میں
دعا کرانگا ہر میرے امتی نو میری دعا دا فائدہ پہنچے گا ہر اس امتی نو جڑا فوت ہویا اس حالت اندر کہ انہیں رب نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا ہوئے گا اور جڑا توحید تے زندہ رہا جنوں موت آئی ہے تے توحید تے ہی آئی ہے آقا فرماندے نے میں دعا کرانگا رب بیڑا پاری کر دے گا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ میرے دوستا کامیابی چاہنا ہے کامرانی چاہنا ہے تو اے بات روز روشن دی طرح آئیں اج تو بعد توحید نو اپنا لے عمال دے اندر توحید نو لازم کر لے انشاءاللہ العزیز اللہ جنت بھی عطا کرے گا جنت اندر آمینہ دے لال علیہ السلام دا ساتھ بھی عطا کرے گا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دے لوگوں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جن نے توحید دا اقرار کر لیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور اسے تے زندہ رہا ہے توحید تے موت آئی ہے اللہ جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا اور اسی وجہ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے سواری تے جلوہ گر نے آقا فرماندے نے یا معاذ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک اللہ دے رسول میں حاضر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پکارے ہیں معاذ نے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک اللہ دے رسول تہاڈا غلام حاضر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی مماتا میری امت دے وچوں جو بھی میرا پروانہ اس حالت اندر فوت ہویا کہ انہیں اللہ نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرایا ہوئے گا حرم اللہ علی النار اللہ اس میرے امتی تے جہنم نو حرام کر دے گا جنت دا حقدار بنا دے گا دوستو یہ دنیا عارضی ہے دنیا امتحان گائے سینٹر گائے یہ عارضی زندگی ہے کوئی پتہ نہیں کتھے بھی زندگی دے کسے موڑ تے بھی ساڑی زندگی بھی شام ہو جائے ساڑی آسامہ والی ڈوری ٹوٹ جائے اسے واسطے موت آن تو پہلے ایک اللہ نو الہ مشکل کشا من توحید نو قبول کر اللہ دنیا میں اچھی کر دے گا اللہ قیامت والے دن میں کامیابیاں عطا فرمائے گا اللہ سنو جب تک زندہ رکھ توحید دے اللہ جدو موت آئے آخری وقت کلمہ طیبہ زبان تے جاری فرما وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین